میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنی دوست سے سنی تھی۔ یہ میری کوئی بچپن کی سہیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تب کا واقعہ ہے جب ہم پرانے محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہماری گلی کا سب سے آخری مکان ایک حافظہ کا تھا۔ یہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور خود بھی اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب ہم اس محلے میں شفٹ ہوئے تو میں نے اس کی بہت تعریفیں سنی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے گھر کا چکر لگاؤں اور اسی بہانے قرآن پاک کے بارے میں کچھ سیکھ بھی لوں، کیونکہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کافی غلطیاں کر جاتی تھی اور اب میں چاہتی تھی کہ میں اس سے اچھی طرح قرآن پاک بھی سیکھ لوں۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر میں اس کے گھر گئی تو اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا۔ گھر کا بیرونی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، شاید اس لیے کہ بچوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور یوں بھی محلے میں اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ خیر، میں بتاتی چلوں کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب طرح کی سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب گرمیاں اپنے جوبن پر تھیں۔ باہر سخت گرمی تھی مگر اس کے گھر میں ٹھنڈک تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا گھر محلے میں سب سے اونچا تھا۔ صحن میں اونچے اونچے درخت تھے اور دیواروں پر بیلیں تھیں۔ میں اس کے گھر داخل ہوئی تو اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ میں نے بتایا کہ ہم محلے میں نئے آئے ہیں اور میں اس سے قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے مل کر میں بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا اور معمولی سے کپڑوں میں بھی وہ کسی حسین پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ تلاوت کرتی تو میں اس کی آواز میں کہیں کھو ہی جاتی تھی۔ اپنی صورت کے ساتھ ساتھ وہ ایک حسین سیرت کی بھی مالک تھی۔ اس کے گھر میں سبھی آنے والے بچوں سے تقریباً میری دوستی ہو چکی تھی، مگر اس کے اپنے بچے مجھ سے بات کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ سامنے آتے تھے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے صوفیہ سے پوچھ ہی لیا کہ صوفیہ، تمہارے بچے آخر کس پر گئے ہیں؟ بھلے وہ بھی خوبصورت بہت تھی، مگر اس کے بچوں کی نیلی آنکھیں اور سنہری بال مجھے اس بات پر یقین نہیں کرنے دیتے تھے کہ وہ اسی کی اولاد ہیں، کیونکہ اس کی گہری کالی آنکھیں اور گہرے کالے بال تھے۔ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ مغرب کی آذان ہونے لگی۔ وہ آذان کے احترام میں خاموش ہو گئی، مگر پھر میرے گھر جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اجازت لی اور کل آنے کا وعدہ کر کے واپس گھر آ گئی، مگر میرا ذہن بے چین ہو چکا تھا۔ نہ ہی میں نے کبھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی اور رہتا تھا۔ میں نے صوفیہ کے گھر میں کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا اور نہ ہی محلے والے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ بس اس کی شرافت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ کم گو تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی ہو چکی تھی، لہٰذا اب وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر گئی تو کل والا سوال میرے ذہن میں موجود ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں ضرور اس سے پوچھ کر جاؤں گی کہ تمہارے بچے یہاں ہیں تو تمہارا شوہر کہاں ہے اور گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو آخر اس نے مجھے بتانا ہی مناسب سمجھا۔ کہنے لگی کہ میں ایک قاری کی بیٹی ہوں۔ ہمارے ابا نے شادی کے بعد امی کو قرآن پاک خود پڑھایا تھا اور اس کے بعد ہم تینوں بہنوں کو بھی قرآن پاک امی نے ہی سکھایا تھا۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ چاند رات والے دن میں اپنی خالہ کے ساتھ چوڑیاں لینے بازار گئی، کیونکہ ہماری امی بازاروں کے چکر نہیں لگاتی تھیں، لیکن میں چھوٹی تھی، مجھے اپنا شوق تو پورا کرنا ہی تھا، اس لیے امی نے مجھے خالہ اور خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ بازار بھیج دیا۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ عید میرے لیے قیامت ہوگی۔ بتاتی چلوں کہ میرے ابو مسجد کے امام اور قاری تھے۔ ہماری رہائش مسجد کے ساتھ جڑے ہی ایک کوارٹر میں ہوا کرتی تھی۔ مسجد میں نمازی نماز پڑھتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی آواز آتی تھی۔ یہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ مگر اس دن جب میں گھر آئی تو دیکھا کہ مسجد کے پاس ایمبولینس کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگوں کا ہجوم جمع ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ پتہ چلا کہ مسجد میں دھماکہ ہو گیا ہے۔ 50 کے قریب نمازی زخمی ہو گئے تھے اور تقریباً اتنے ہی شہید بھی ہو چکے تھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔
میرے امی ابو بھی اس حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی، ہمارا تو پہلے ہی کوئی نہیں تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کدھر جاؤں اور کیا کروں۔ 40 دن تک تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ میں خالہ کے گھر پڑی روتی رہی اور کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ میں کافی لاغر ہو چکی تھی۔ خالہ اور خالو نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس گھر کو چھوڑ دو، ویسے بھی جب دوسرا امام اس مسجد میں رہنے آئے گا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مگر میں نے خالہ خالو کی بات نہیں مانی اور مسجد کے منتظمین سے بات کی کہ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہنے دیا جائے۔ اب میں اپنے امی ابو کے گھر میں رہتی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ مسجد کے منتظمین کی بیویاں میرے ساتھ آ کر بیٹھتی تھیں اور میرا غم بتاتی تھیں۔ ان دنوں میرا دل بہت غمگین رہنے لگا تھا، مگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ مجھے تلاوت کرنے میں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اب میں اکثر رات کو سونے کی بجائے دروازہ بند کر کے تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری آواز بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور مجھے تلاوت کرنے کا شوق بھی بہت تھا، مگر اب مجھے تلاوت کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں جنوں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اگر یقین تھا بھی تو اس بات پر زیادہ یقین تھا کہ نماز اور قرآن پڑھنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا میں اس بات سے لاپرواہ تھی کہ میرے ساتھ کوئی سایہ یا جن ہے۔ حالانکہ اس بات کا کئی بار مجھے اشارہ مل چکا تھا۔ مثلاً ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر ہی سو گئی، مگر جب اٹھی تو میرے اوپر کسی نے رضائی تان دی تھی اور میں جائے نماز کی بجائے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس بات پر میں کافی حیران ہوئی، مگر پھر غور کرنے کو باقی چیزیں بہت تھیں، اس لیے میں یہ بات بھول بھال گئی۔ مگر اب یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں اکثر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر سو جاتی اور میری آنکھ میرے بستر پر کھلتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اکیلے ہونے کے باوجود اس بات نے مجھے خوفزدہ بالکل بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنا معمول جاری رکھا اور دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ اس واقعے نے میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ 14 شعبان کی رات تھی اور میں نے عبادت کا خاص انتظام کیا تھا۔ اس رات میں نے اپنے امی ابو کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی تھیں۔ میری عادت تھی کہ میں عبادت بھی تیار ہو کر بن سنور کر کرتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ عبادت کرنے کا صحیح طریقہ تھا۔ اس دن بھی میں نے اپنا سفید اجلا لباس پہنا، بالوں کو کنگھی کی، خوشبو لگائی اور جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تقریباً کوئی رات 12 بجے کا وقت تھا جب چاندنی میری کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ ماحول بہت ہی پرکیف تھا اور رات انتہائی خاموش تھی۔ میں نے کھڑکی کے آگے جائے نماز بچھائی اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے تلاوت شروع کر دی تھی۔ ایسے میں مجھے لگا کہ کوئی سایہ کھڑکی سے اندر آیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا ہیولا تھا اور ہوا کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا بھی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ رات کے اس پہر خوفزدہ ہونے کی بجائے مجھے اس سائے کی وجہ سے عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جائے نماز سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی اور بال سنہری تھے۔ اس نے بھی میری طرح سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی پردے کا ماحول تھا اور میں نے کبھی اپنے کزنوں تک سے بات نہیں کی تھی، مگر یہ شخص دیکھ کر مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں بے اختیار اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اتنا حسین چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھنے میں مگن تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے کہ یہ چاندنی رات تھم گئی ہو۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنا نام رحمان بتایا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں۔ ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا
کہ میں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی اور میں رکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں تمہاری اسی کھڑکی سے اندر آیا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں تم پر فدا ہی ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ کوئی پری آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے۔ پہلے میں نے تمہیں اپنے جادوئی شیشے میں قید کر لیا اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی تمہیں دیکھ لیتا تھا، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہنے لگا۔ میں تمہارا خیال رکھتا تھا، مگر میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آج میں نے سوچا کہ ہمت کر کے تمہیں سب کچھ بتا ہی دوں گا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں آ جاؤں گا، تمہاری طرح کا انسان بن کر رہوں گا، مگر خدارا میری محبت کو ٹھکراؤ مت۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا اور تمہاری زندگی سے غموں کو مٹا دوں گا۔ مجھے اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت حسین لگ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں میرا جواب پڑھ لیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے میرا ہاتھ تھاما، اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جب اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا تو میں کسی اور ہی دنیا میں آ چکی تھی۔ دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف سفیدی تھی۔ جہاں میں کھڑی تھی وہ ایک شیشے کا محل تھا۔ ہر طرف نور پھیلا ہوا تھا اور ایک عجیب سے ساز کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں کی ہر چیز بہت پرنور تھی۔ رحمان میرا ہاتھ تھامے مجھے لے کر آگے بڑھا تو 10-10 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے میرا استقبال کیا۔ ان سب نے بھی سفید رنگ کے اجلے لباس پہن رکھے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب کا عالم ہے۔ اسی طرح کے وہاں 7 محل تھے۔ ان سب محلوں کے رنگ مختلف تھے اور ہر محل میں اسی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اسی سفید محل کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں مجھے رحمان لے کر گیا۔ یہاں ایک بڑا سا سفید رنگ کا تخت تھا اور یہاں تھوڑی بڑی عمر کا ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں اور آج رات ہماری شادی ہے۔ ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ہمارا نکاح آخر کب ہوا ہے۔ مجھے تو ایسا کوئی خواب تک یاد نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ سب لاکھ حسین سہی مگر میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی اور میرا دل اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یوں ہی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چلتا رہے اور ہم باتیں کرتے رہیں۔ میں اس کے امی ابو سے ملی تو میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ خادماؤں کو بلوایا گیا اور میرے لیے ایک جوڑا منگوایا گیا۔ ایسا خوبصورت اور حسین جوڑا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سرخ اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت لباس تھا اور اس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ خادماؤں نے مجھے کسی شاہی دلہن کی طرح تیار کیا تھا۔ اس محل میں آ کر میں گویا پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میرے بالوں کو ایک خاص قسم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ اب مجھے اپنا آپ ان جن زادیوں کی طرح خوبصورت لگنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دلہن بن چکی تھی اور رحمان بھی میرے سامنے دولہے کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی محبت سے مسکرایا اور ہمیں ایک اور تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد جن زادیوں نے ایک خاص قسم کی موسیقی پر خوبصورت رقص کیا۔ شاید یہ میری اور رحمان کی شادی کی دعوت تھی، تبھی یہاں پر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ یہ سب لوگ بھی انتہائی خوبصورت اور پرنور چہروں والے تھے۔ سب لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے اور تحائف بھی دے رہے تھے۔ شادی کی دعوت ختم ہوئی تو رحمان مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ پورے محل سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ رحمان نے بتایا کہ یہ میری اور اس کی خوابگاہ ہے۔ اس خوابگاہ میں بہت سارے شیشے رکھے تھے اور ایک شیشے میں میری وہ والی تصویر تھی جہاں میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اپنے مسجد والے گھر میں ہی موجود تھی۔ اس رات میں رحمان کی قربت پا کر مکمل ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے مسجد والے گھر میں ہی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔
میرے پہلو میں وہی نوجوان سویا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے مسجد والے گھر سے نکال کر اس گھر میں لے آیا تھا۔ جب میں یہاں آئی تو میں امید سے تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور مالک مکان سے کس نے بات کی۔ اگلے دن مالک مکان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے شوہر نے ہمیں اگلے سال تک کا کرایہ دے دیا ہے اور ہمیں آپ کا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی تنگی تکلیف ہو تو آپ مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ کچھ مہینوں بعد میرے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور اس دوران رحمان مجھ سے ملتا رہا۔ وہ ابھی بھی میرے ساتھ رہتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں۔ ابھی بھی جب میں تلاوت کرتی ہوں تو وہ پہلے کی طرح ہی شوق سے مجھے سنتا ہے۔ محلے والے میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتے، مگر اب میری مجبوری ہے، میں یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نے تمہیں اپنے راز سے واقف کر دیا ہے اور شاید یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میں نے سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو اور آج کے بعد شاید ہم نہ مل سکیں، مگر جاتے جاتے میں تمہیں اپنی ایک نشانی دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چمکدار تھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ تھیلی لے لی کیونکہ ابھی تک اس کی کہانی سن کر میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی کہانی سنتے سنتے مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تھیلی لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ گھر آ کر تھیلی کھول کر دیکھا تو اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر تھے۔ معلوم نہیں ہیرے تھے یا کوئی اور پتھر، مگر ان کی چمک سے لگتا تھا کہ وہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی اور سوچا کہ کل دوبارہ جاؤں گی تو یہ اسے واپس کر آؤں گی۔ نہ جانے یہ کتنے قیمتی پتھر ہیں اور میں ان کی حقدار بھی ہوں یا نہیں۔ میں اگلے دن شام کی بجائے صبح 10 بجے ہی اس کے گھر چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اور گھر واپس آ گئی۔ سوچا کہ شام کو جاؤں گی، شاید وہ اپنے کسی کام سے کہیں گئی ہوگی، مگر شام کو محلے کے بچوں سے پتہ چلا کہ صوفیہ باجی محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں اس کے جانے پر بہت غمزدہ ہوئی۔ میں اس سے شاید کچھ اور بھی سوالات پوچھنا چاہتی تھی، مگر شاید اس نے اتنا ہی بتا کر مجھے خود سے جدا کر دینا مناسب سمجھا تھا۔ قیمتی پتھروں والی تھیلی اب بھی میرے پاس موجود ہے اور مجھے صوفیہ کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ میں نے آج تک ان پتھروں کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہوں گی۔ بس انہیں پا کر مجھے ایک عجیب طرح کے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ میں وہ پتھر دیکھ لیتی ہوں اور ایک ادھوری سی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔